اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اور آخر میں سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ ان اقوام میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے تنبیہ نصیحت کی، ان پر حجت پوری کی، آخر میں ان کی سرکشی پر ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص کیوں کر اہل علم ہو سکتا ہے جو اپنے رزق پر راضی نہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کوئی وقت نہیں دیتا، حالانکہ اسے علم ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم و قدرت کے ساتھ ہے۔ مزید فرماتے تھے کہ وہ شخص کیوں کر اہل علم ہو سکتا ہے جو اللہ کو اس کی قضا کے بارے میں متہم کرتا ہے اور جو چیز اسے ملتی ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ مزید فرماتے تھے نبی اللہ کہ وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کے نزدیک آخرت کی نسبت دنیا قابل ترجیح ہے، وہ دنیا پر گرا پڑتا ہے اور جو چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے اس کے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ مزید فرماتے تھے کہ وہ شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جو باتوں کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دوسروں کو بتا سکے، اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ ان پر عمل کرے۔ اور مزید فرماتے تھے کہ وہ شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جس کا راستہ تو آخرت کی طرف ہے لیکن اپنا رخ دنیا کی طرف کیے ہوئے ہے، جو چیز اس کے لیے مضر ہے وہ اس کو محبوب تر ہے اس چیز سے جو اس کے لیے مفید ہے۔ عدل الہی کے سلسلے میں یہ اعتقادی مسائل میں سے ہے، یعنی خدا کا عادل ہونا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ عدل خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے ظلم نہ کرنے کی تعبیر خدا کی صفت عدل کو بیان کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر ہے 34، اس میں معاف کیجیے گا 44، اس میں خدا فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا معبود کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خدا کبھی بھی ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس طرح بلا و مصیبت کا عدل الہی سے منافات نہ رکھنا، انسان پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں عدل الہی کے منافی نہیں ہیں، اس لیے کہ بلائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ تو خود انسانی اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور جیسے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 30 کہ جس میں ارشاد ہوا کہ تم پر جو مصیبت پڑتی سب تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری یعنی دریا میں جو فساد واقع ہوا ہے سب لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔
اسی طرح مزید آیات موجود ہیں جن کی مدد سے عدل الہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔